آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل محبت گمشدہ میری۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ ہماری ویڈیو پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ نئی ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں۔ سیم جو ہوتا ہے وہ بیچارہ بارش میں بھیگ رہا ہوتا ہے، بھیگ بھوگ کے بعد میں کرسی میں بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ سیم زوبیہ کو دیکھ لیتا ہے۔ زوبیہ جو ہوتی ہے نا اسی گھر میں ساتھ والے میں رہتی ہے جدھر سیماب اور اس کی امی رہتی ہے، اور سیماب اور اس کی امی کا کافی تعلق ہوتا ہے سیم کے نانا کے ساتھ۔ تو سیم جب اسے زوبیہ کو وہاں پہ دیکھتا ہے تو سیم کا ایک رنگ آتا ہے اور ایک جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اپنی محبت کو کہیں انسان دیکھ لے تو پھر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بچھڑے ہوئے بھی ہوں تو جتنی دیر سیم بارش میں بھیگتا ہے زوبیہ بھی اتنی دیر بھیگتی ہے۔ زوبیہ جیسے ہی سیم کو دیکھتی ہے ایک دم سے اس کا رنگ ایسے اڑ جاتا ہے، بعد میں وہ وہاں سے واپس چلی جاتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کوئی اور مسئلہ نہ بن جائے۔ زوبیہ کو ڈر بھی ہوتا ہے کہ ادھر کوئی اور مسئلہ نہ بن جائے، جہاں میں رہ رہی ہوں یہ نہ ہو کہ پھر میں یہاں سے بھی چلی جاؤں، پھر میرے لیے اور جو ہوتا ہے نا کام خراب نہ ہو جائے۔ سیم اسی بات کو لے کر بڑا جو ہوتا ہے نا اپسیٹ ہوتا ہے۔ سیم اس محبت کو بھولا نہیں ہوتا جو زوبیہ نے اس کے لیے اپنائی تھی، لیکن زوبیہ جو ہے آدھ راستے میں ہی سیم کو دھوکہ دے کر چلی گئی۔ اب اس دھوکے کا سیم کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ سیم چاہتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا ہوں، جو کچھ بھی کروں اسی کی خاطر کروں، اس کے علاوہ میں کسی کے لیے نہ کروں۔ سیم اسی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ سیم اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن زوبیہ ہاتھ چھڑا کر چلی جاتی ہے۔ کہتی سیم میں اب وہ پہلے والی زوبیہ نہیں رہی، ٹھیک ہے، یہ مجھے بار بار تنگ مت کرو، تمہارے لیے بھی اچھا یہی ہے اور میرے لیے بھی اچھا یہی ہے، انسان ایک دوسرے سے دور رہے تو اچھا رہتا ہے۔ سیم بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ زوبیہ کیسے مجھ سے پلو چھڑا کے چلی گئی، میں نے تو اسے کبھی ایسا نہیں تھا پایا۔ ظاہر سی بات اسے پتہ ہوتا ہے تو نے پایا تو نہیں، لیکن پھر بھی وہ کیا کرے، کیونکہ اس کی دھڑکن اور اس کے باقی جو معاملات ہیں نا وہ ہیں ہی اس طرح کے۔ سیم اب دوسری طرف سیم شوٹنگ وغیرہ بھی، گانے وغیرہ بھی کر رہا ہوتا ہے اس کی تیاری کے لیے۔ وہاں پہ سیم نے اپنے بندے لگائے ہوتے ہیں، ساؤنڈ والا ساؤنڈ سسٹم سیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب سیماب جو ہوتی ہے نا زوبیہ کی کزن، وہ بھی سیم کے ساتھ ہی کام کرتی ہے، سارے معاملات اکٹھے چلتے ہیں۔ تو زوبیہ اس کو روکتی ہے۔ پہلے زوبیہ کو ہوتا ہے کہ یار میں اس کو منع کروں کہ سیم کے ساتھ نہ جایا کرے، کیونکہ میں بھی اسی کے ساتھ ذلیل اور رسوا ہوئی تھی۔ تو زوبیہ کو ایک نیا ڈر سا پیدا ہو جاتا تھا، کیونکہ اب پھر وہ میرے سامنے آ گیا جس کو میں اتنی دور چھوڑ کے آئی تھی، تو یہ معاملات جو ہے میرے لیے بھی خراب ہو چکے ہیں، اگر نہ ہوتے تو کیا ہی تھا۔ تو دوسری طرف سے میں گھر بار چھوڑ کے اتنی دور آئی ہوں کہ یار میرا اس سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن یہ جان نہیں چھوڑنے والی مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ سیم پھر یہاں پہ پہنچ گیا، اور سیم کا رشتہ پتہ نہیں کیا ہے ان لوگوں سے۔ بعد میں زوبیہ خیال آتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ سیم کا نانا ہے جو اتنی جو ہے نا محبت اور پیار دے رہا ہے سیم کو، یعنی کہ وہ دل ہی دل میں خیال کرتی رہتی ہے زوبیہ، کیونکہ وہ سوچو بیچارہ ظاہر سی بات اس کا حق ہوتا ہے۔ دوسری طرف سیم جو ہوتا ہے وہ بھی ریڈی ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے اینک شینک لگا کر بابو بن جاتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میں نے کام کرنا ہے اور کس طریقے سے اس سارے کام کو سر انجام دینا ہے، ورنہ تو اس کے لیے اور بھی بہت ساری مشکلات تھیں جن کو وہ ٹیکل کرتا، ہینڈل کرتا، نہیں تو اس کے لیے اتنے سارے معاملات کو چلانا، دیکھنا، یہ سب جو ہوتے ہیں نا اس کے دل میں ایک بات سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو وہ نکالنا چاہتا ہے لیکن نکال نہیں پا رہا ہوتا، اس کے لیے بھی کافی مسئلے جو ہوتے ہیں نا وہ بنے ہوتے ہیں۔ سیم ان سب چیزوں سے جان چھڑوانا چاہتا ہے، کسی نہ کسی طریقے میں ان سب معاملات سے جان چھڑوا لوں، تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے اور مجھے بھی پتہ چل جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہر ایک بندہ جو ہوتا ہے نا اپنے کام کاج میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ سیم کا نانا جو ہوتا ہے وہ سیم کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں نا تم اتنا جو ہے بگڑے کیوں ہو۔ سیم کہتا ہے ویسے ہی کوئی بات نہیں نانا ابو، آپ ٹینشن مت لیں۔ کہتا نہیں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم کچھ نہ دنوں سے بوجھل سے ہوتے جا رہے ہو۔ سیم کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں، آپ فکر مت کریں۔ تو اس کا نانا کہتا ہے بیٹا مجھے فکر نہیں ہوگی تو کسے فکر ہوگی، میں تمہارا نانا ہوں، تمہیں اچھی طریقے سے پڑھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تمہاری امی کا فون آیا تھا اور وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس اپنی طبیعت اور مزاج میں رہتا ہے، تو تم بھی اس طرح مت کیا کرو، لڑتے جھگڑتے رہتے ہو، ہر وقت خوش اسلوبی کے ساتھ رہا کرو۔ تو سیم کہتا مجھ سے نہیں رہا جاتا، میں کیا کروں، میرا جو پیار محبت ہے نا وہ سب مٹی میں ہے، ٹھیک ہے، اس وقت
تو بعد میں سیم تیار شیار ہو کر، کیونکہ اس کے گانے کا آئٹم سانگ کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس آئٹم سانگ کو وہ پلے کرنا چاہتا ہے۔ تو اس آئٹم سانگ کو پلے کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ تیاری شیاری بھی ظاہر سی بات ہے ضروری ہوتی ہے، اور وہ اپنی تیاری کر بھی رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی تیاری سے آؤٹ ہوگا تو پھر اس کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ تیاری جو ہوتی ہے نا وہ لازمی ہوتی ہے، ایسے ہی بندہ منہ اٹھا کے تو نہیں نہ جا سکتا۔ بال بھی سائم نے کافی بڑے بڑے رکھ لیے ہوتے ہیں۔ سائم سے میں آپ کو کہتا ہے کہ تم جو ہے نا اپنا دیکھ لو جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، سارے معاملات کو ایک ہی دفعہ ٹیکل کر لو، بار بار مجھ سے جو ہے نا یہ کھچڑی نہیں پکتی، کبھی کچھ، ٹھیک ہے۔ تو اسے میں آپ کہتی میں نے جو کچھ بھی ہے نا سبھی معاملات کو دیکھ لیا، تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی معاملات ہوا بھی تو میں خود ہی اسے دیکھ لوں گی، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرح روشنا جو ہوتی ہے وہ اپنے بابا کو کہتی ہے کہ بابا جان آپ زوبیہ کو لے آئیں نا گھر، آپ کیوں نہیں لے کے آتے؟ اولاد جو ہوتی ہے اولاد ہی ہوتی ہے، چاہے جس طرح سے بھی مرضی ہو۔ جب میرے بیٹی ہوئی تھی نور، تو دانیال ایک دن پورا ہاسپٹل نہیں گئے تھے اسے دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ان کے غصہ اتنا زیادہ تھا، لیکن بعد میں اب ان کا یہ عالم ہے کہ نور جب تک کھانا نہ کھائے تو وہ خود نہیں کھانا کھاتے۔ جو کچھ مرضی ہو جائے، اولاد اپنی اپنی ہی ہوتی ہے، آپ ایسے مت کریں، زوبیہ کو گھر لے آئیں۔ تو اس کا والد کہتا میں اسے گھر تو لے آؤں گا، کیا وہ میرے کہنے پہ آ جائے گی؟ روشنا کہتی ضرور آئے گی، آپ ٹینشن مت کریں، ٹھیک ہے، فکر مت کریں، ٹھیک ہے۔ تو روشنا بڑی خوش باش ہوتی ہے کہ بابا نے میری بات جو ہے نا وہ مان لی ہے، مجھے انکار نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر بابا مجھے انکار کر دیتے تو پھر بہت زیادہ مسئلے مسائل جو تھے نا وہ بن سکتے ہیں، لیکن بابا نے مجھے انکار نہیں کیا، میں بابا کے اس قدم کو اپریشیٹ کرتی ہوں۔ اب روشنا جو ہوتی ہے نا وہ ہاسپٹل سے واپس جاتی ہیں، کیونکہ وہ ایک نرس بن چکی ہوتی ہے، اس نے نرس کا کورس کیا ہوتا ہے، تو وہ چاہتی کہ میں اب جلد سے جلد گھر پہنچوں، کیونکہ وہ سماؤ کے گھر رہتی ہے، یعنی اپنی ماسی کے گھر رہتی ہے، خالہ جان کے۔ سماؤ کی امی جو ہوتی ہے زوبیہ کی خالہ لگتی ہے۔ زوبیہ جب جانے لگتی ہے تو اس کو روشنا کا فون آ جاتا ہے، تو روشنا کا بڑا دل کرتا ہے کہ زوبیہ جو ہے نا اب گھر واپس آ جائے، معاملات کافی دیر ہو چکی ہے۔ تو زوبیہ کو پھول بھیجے جاتے ہیں سیم کی طرف سے، سیم اسے پھول بھیجتا ہے۔ جیسے ہی زوبیہ ان پھولوں کو دیکھتی ہے، زوبیہ ان پھولوں کو ڈسٹ بین میں پھینکتی ہے۔ زوبیہ کو بہت غصہ آتا ہے سیم کے اوپر، لیکن حقیقت نہیں پتہ ہوتی کہ حقیقت کیا تھی، سیم نے کیوں چھوڑا، کیا وجہ بنی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اسے حقیقت پتہ چلے گی تو پھر باقی جو ہے نا معاملات بعد میں طے ہوں گے۔ تو زوبیہ ان پھولوں کو پکڑ کے ڈسٹ بین میں پھینک دیتی ہے، وہ ایسے پھولوں کو نہیں رکھنا چاہتی۔ اب روشنا اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور زوبیہ کے بارے میں ڈسکشن کر رہی ہوتی ہے کہ بابا آپ اسے بلا لیں، جس طریقے سے بھی ہے اپنی اولاد اپنی ہی ہوتی ہے۔ اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا میں دل پہ بہت بڑا پتھر رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں، جو اس نے میرے سینے میں پتھر رکھا ہے نا اس کا بوجھ میں کیسے ہلکا کر سکتا ہوں۔ روشنا کہتی بابا کوئی بات نہیں، یہ سب معاملات جو ہے نا زندگی کے چلتے رہتے ہیں، آپ ٹینشن مت لیں، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا، آپ اسے بلا لیں میری ماں نے تو۔ وہ کہتا ہے انشاءاللہ بلاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، ٹھیک ہے، تم ٹینشن نہ لو۔ تو زوبیہ کہتی بابا مجھے ٹینشن ہے، اپنا روشنا کہتی بابا مجھے زوبیہ کی بہت ٹینشن ہے، اسی لیے تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں۔ تو اس کا بابا کہتا ہے تم فکر نہ کرو نا، میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں اسے بلا لوں گا، جب میرا دل چاہے گا میں بلا لوں گا۔ اس کا بابا کافی پریشان ہوتا ہے زوبیہ کی وجہ سے، کیونکہ زوبیہ نے ان کے ساتھ بہت بڑا فراڈ اور دھوکہ کیا ہوتا ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا، اس لیے اس کا والد جو ہوتا ہے نا اس سے اب پیچھا چھڑاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ سیم جو ہوتا ہے ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے جہاں زوبیہ جاتی ہے کام کرتی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے، تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈس اپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کے بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے۔ شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے۔ اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کائے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے اب بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا، تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کام پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ سیم اسی ہاسپٹل میں چھپنے کی جگہ تلاش کر رہی ہوتی ہے، زوبیا جو ہوتی ہے نا اسی ہاسپٹل میں چھپنے کی جگہ تلاش کرتی ہے، وہ واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے کیونکہ سیم اس ہاسپٹل میں پہنچ جاتا ہوتا ہے۔ زوبیا جو ہوتی ہے اپنا کافی حلیہ چینج کر لیتی ہے، سیم اس کی کزن سماب کو اس کے گھر چھوڑنے تک آتا ہے گاڑی میں، سیم کی جو سماب کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے، وہ دونوں ایک ساتھ گھومتے بھی ہیں۔ اب جو ہوتا ہے نا دوسری طرف بات بہت خراب ہونے والی ہوتی ہے، اس کا نانا جو ہوتا ہے نا سیم کا اس سے پوچھتا ہے کدھر سے آ رہے ہو۔ اب زوبیا اپنی خالہ کے پاس بیٹھے اپنے دل کا بوجھ ہلکا بھی کرتی ہے، سیم جو ہوتا ہے وہ زوبیا کو خط بھیجتا ہے، کہتا ہے تم میری محبت کے لائق تو ہو نہیں،
تمہیں میں نفرت سے اتنا جلاؤں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے کہ کسی انسان کو کس طریقے سے دھوکہ دیا جاتا ہے اور کس طرح کسی سے ساتھ اس طرح زیادتی کی جاتی ہے۔ تو زوبیا جو ہوتی ہے بڑی پریشان ہوتی ہے ان سب باتوں کے بارے میں کہ اب سیم میرے ساتھ کوئی اور مذاق نہ کر دے۔